بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین کی 8 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی وہ جو سجین ہے جس کا پچھلی آیت میں سوال آیا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل، ویل ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، یوم اذن، اس دن، اس دن سے مراد قیامت کے دن، جس کا ذکر پیچھے آیا لیوم عظیم کے طور پر۔ یوم اذن، اس دن، للمکذبین، لے واسطے کے لیے، مکذب جھٹلانے والا، مکذبین جمع اس کی جھٹلانے والے، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل، ویل ہے، بربادی ہے، یوم اذن، اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بے یوم الدین، بے ساتھ یوم دن، دین جزا، یوم الدین جزا کا دن، بے یوم الدین جزا کے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، یعنی جن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جھٹلانے کے حوالے سے پہلے ہم سورۃ الماعون میں بھی یہ جان چکے ہیں کہ زبان سے کوئی نہیں کہتا، مسلمان خاص طور پر، کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، لیکن اس کے اعمال اور اس کے رویے بتاتے ہیں کہ اس کا آخرت پر یقین کوئی نہیں ہے، وہ عملی طور پر آخرت کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں تو اسے پتہ ہے کہ آخرت میں جب میرا حساب کتاب ہونا ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، تو پھر وہ اذان سن کے آتا کیوں نہیں مسجد میں؟ اگر اس کو اس بات پر یقین ہو تو وہ رک ہی نہیں سکتا اذان سننے کے بعد، پھر اسے آنا پڑے گا اور وہ ہر اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر آئے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میری موت آنی ہے، میرا آخرت کے دن میں نے اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، سب سے پہلے اللہ نے نماز کا حساب لینا ہے، میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا تو حساب کیا دے پاؤں گا؟ جس کو یقین ہوگا وہ نہیں رک سکتا۔ اور یہی صورتحال ہے جب اسٹوڈنٹس اسکول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو غیر حاضری ہوگی تو ہم اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پائیں گے، ہمیں نقصان ہوگا، ہم ناکام ہو جائیں گے، دنیا کی ڈگریاں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ یقین ہے تو چاہے دھند ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے جیسی بھی صورتحال ہو، نیند آ رہی ہو، نہ آ رہی ہو، ہر بندہ ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس بات کا یقین ہے کہ اس میں ہمارے لیے دنیا کے فائدے ہیں اور اگر ہم نے اس کی پابندی نہ کی تو ہم وہ دنیا کے فائدے حاصل نہیں کر پائیں گے کہ جن کے لیے ہم محنت کوشش کر رہے ہیں۔ جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان حالات جیسے بھی ہوں، دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، پھر پہنچتا ہے وہاں پر جس کا یقین ہوتا ہے۔ تو اگر نماز کے لیے نہیں کوئی شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں مسلمان اور ایماندار ہوں، وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، حقیقت میں عملی طور پر وہ آخرت کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو جھٹلانے والے ہیں قیامت کے دن کو، ان کے لیے ہلاکت ہے اس دن جو جھٹلانے والے ہیں یا جھٹلانے والوں کے لیے۔ وہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یکذبون، یعنی جو جھٹلاتے ہیں عملی طور پر، بیوم الدین، جزا کے دن کو۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کو ایماندار آدمی کبھی نہیں جھٹلا سکتا، وہ بے یقینی کی کیفیت میں نہیں ہو سکتا۔ کون جھٹلاتا ہے؟ وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا۔ یہ جو ما کا معنی ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی وجہ سے کنفرم ہو جاتا ہے۔ جب کسی جملے کے اندر اللہ آ رہا ہوتا ہے تو اللہ سے پیچھے ما ہے یا ان ہے، تو ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے، لیکن اللہ سے پہلے ان آ رہا تو اس کا معنی بھی نہیں ہو جاتا۔ یہ جو ما ہے یہ بھی یہاں پر نہیں ہی کنفرم ہوگا کہ وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا، بہی، ساتھ اس کے، یعنی اس کے سے مراد قیامت کے دن کو، نہیں جھٹلاتا اس کو، الا، مگر،
کلو ہر، معتدن زیادتی کرنے والا یا حد سے بڑھنے والا، اثیم اسم سے ہے، اسم سا کے ساتھ گناہ کو کہتے ہیں، تو اثیم گناہ کرنے والا، گناہ گار۔ تو جو حدوں کو پھلانگنے والا ہے، حدوں کو معتد کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو، اور زیادتی کرنے والے کو، لمٹ کو کراس کرنے والے کو، اور اثیم گناہ گار کو۔ تو جو حدیں توڑنے والا ہے اور جو گناہ گار ہے وہی جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ ایماندار آدمی، اس کا رویہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کہہ سکیں کہ یہ قیامت کو نہیں مانتا، وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا قیامت پر یقین ہے۔ وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا، بہی ساتھ اس کے یا اس کو، الا مگر، کلو ہر، معتدن زیادتی کرنے والا، اثیم گناہ گار۔ اذا جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اوپر اس کے، علی اوپر ہے اس کے، علیہ اوپر اس کے، آیاتنا آیات ہماری۔ قال کہتا ہے، اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، یعنی یہ جو زیادتی کرنے والے گناہ گار ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان آیات میں کیونکہ پچھلی قوموں کے قصے بیان ہوئے، تو ان قصوں کی وجہ سے مشرکین مکہ کا یہ رویہ تھا، کیونکہ وہ بھی آخرت کے منکر بھی تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ لو جی یہ تو پہلی قوموں کے کہانیاں ہی ہیں، قصے ہیں، اس طرح کے قصے کہانیاں تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو ان کی اسی روش کا یا اس رویے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے بیان فرمایا ہے کہ اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، یعنی اس آخرت کے منکر پر، آیاتنا ہماری آیات، قال کہتا ہے، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، کلا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو واقعات بیان کیے گئے ہیں عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ ان جیسے رویوں کو لوگ پہچان لیں کہ جن قوموں نے یہ رویے اختیار کیے اور وہ برباد ہوئیں، ہم وہ رویے نہ اختیار کریں۔ اب یہ جو متففین والا رویہ کن کا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا، وہ کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اس پوری قوم کو، اس جرم کی وجہ سے۔ تو یہ کہانیاں نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے صرف، بلکہ وہ واقعات بیان کیے ہیں عبرت کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ غلط رویے ہیں، جنہوں نے بھی وہ غلط رویے اپنائے وہ قومیں برباد ہو گئیں، اور اگر تم بھی یہ اپناؤ گے تو پھر تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ عبرت کے لیے بیان کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے انہیں کہانیاں کہا۔ تو کہانیاں وہ نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ کہانیاں محسوس کیوں ہوتی ہیں؟ کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ لگا دیا ہے، علی قلوبہم، علی اوپر، قلوب دل، ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، کس چیز نے زنگ لگا دیا ہے؟ ما جو کانو تھے وہ، یکسبون، کسب کمانا ہوتا ہے نا، یکسبون کماتے، کمانے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عمل کمانا، عمل کرنا، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کماتے تھے، ان اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، وہ چھوٹا سا گناہ بھی کرے نا تو دل کے اوپر چھوٹا سا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ چھوٹے گناہ بھی بار بار کرتا جاتا ہے تو وہ بار بار سیاہ دھبا لگ لگ کے وہ داغ بڑھتا جاتا ہے۔ بڑا گناہ کرے تو بڑا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ لیتا ہے، تو وہ زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگی، وہ دھبے لگے ہیں اسی طرح سے دل کے اوپر، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو کر کے گناہ کر کے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، بلکہ اس کو کوئی ہدایت کی بات بتائے تو آگے سے غصہ کرتا ہے، اس کے دل میں ہدایت اترتی نہیں پھر، کیونکہ خول اور اس کے اوپر ایک کور چڑھ گیا،
گناہوں کی سیاہی کا۔ جو صاف کس چیز سے ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اس طرح سے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کی جی کہ جب لوہے کو زنگ لگے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے صاف کرنا ہے، یعنی ریگ مار مارنا ہے یا کیمیکل لگائیں گے فلاں اور اس سے صاف ہو جائے گا، تو دلوں کو زنگ لگ جائے تو وہ ہم کیسے صاف کریں گے، وہ کیسے صاف ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے یہ دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ تو یہ وہی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بیان فرمایا کہ اصل میں یہ گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، اپنے اعمال کیے ہوئے ہیں، برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، اس لیے ان کو یہ جو عبرت حاصل کرنے والے اتنے اعلیٰ اور بلیغ انداز میں جو بیان کیے جانے والے قرآن پاک کے واقعات ہیں وہ ان کو قصے کہانیاں لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے۔ تو سبق آج کا اتنا ہی ہے۔ آج جو آیات پڑھی ہیں ان کو دوبارہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اگلی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے، ایک آیت اور جی۔ کلا ہرگز نہیں، اللہ اکبر، انہم بے شک وہ، ان ربہم، ان سے ربہم ان کا رب، ان ربہم اپنے رب سے، ان کے رب سے یا اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون، لا ضرور، محجوب جس کے سامنے حجاب کر دیا جائے، پردہ کر دیا جائے، رکاوٹ ڈال دی جائے، اسے محجوب کہا جاتا ہے، اور کہا جائے گا یہ مفعول ہے اس سے، حجاب سے، تو محجوب کی جمع محجوبون، تو لمحجوبون ضرور حجاب کیے جانے والے ہیں، یعنی کس سے حجاب کیے جانے والے ہیں؟ ان کے رب سے، کیونکہ اللہ کا دیدار ایک ایسی شاندار نعمت ہے کہ جب جنت میں عیش و آرام میں رہنے والے جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور ان کو سب سے عظیم نعمت یہ لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، تو لہٰذا وہ کافروں کو، منافقوں کو وہ نہیں ہو سکتا، آخرت کے منکروں کو وہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنے سے ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا، ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اپنے انہی کرتوتوں کی بنا پر، کیونکہ ان کے برے اور کالے کرتوتوں کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے، تو اس بنا پر یہ لوگ جو ہیں اپنے رب سے اس دن پردے میں کر دیے جائیں گے، اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس عظیم نعمت سے یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب کے روز بھی جو منافق اور کافر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو آج کی آیات جو ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انگلی رکھ لیا کریں دہراتے ہوئے، خاص طور پہ توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ کو الفاظ ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتابٌ، کتاب ہے، مرقوم، لکھی ہوئی، ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یکذبون، جو جٹلاتے ہیں، بے یوم الدین، جزا کے دن کو، وما، اور نہیں، یکذب، جٹلاتا، بہی، اس کو، الا، مگر، کل، ہر، معتدن، حد سے بڑھنے والا یا زیادتی کرنے والا، اثیم، گنہگار، اذا، جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا، آیات ہماری، قال، کہتا ہے، اساطیر، کہانیاں ہیں، الاولین، پہلے لوگوں کی، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ، رانا، زنگ لگا دیا ہے، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، ما کانو، جو تھے وہ، یکسبون، عمل کرتے یا عمل کماتے، کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے،
یوم اذن اس دن لمحجوبون ضرور پردے میں کیے جانے والے ہیں.